اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل شو میں نور اللہ بھٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبا دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو آج میں بات کروں گا شیعہ سنی کے درمیان بڑھتے ہوئے مسائل کی وجوہات۔ آخرکار کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان قومیں دو تین گروپس میں الگ ہو کر ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ دور میں ہمیں کافروں سے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنا چاہیے۔ اس کی بات ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور اس آپس کی لڑائی میں لڑتے لڑتے ہم اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو دشمن ہیں ہمارے، وہ ہماری اس پاک سرزمین سے نقصان پہنچائیں گے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلامی مسائلوں میں باتیں نہ کروں کیونکہ مجھے ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا کنیکشن سوسائٹی اور پولیٹکس سے ہوتا ہے۔ یہ جو مدعا ہے اس کا کنیکشن سوسائٹی سے بھی ہے اور پولیٹکس سے بھی ہے، اس لیے مجھے اس پر ویڈیو بنانی پڑی۔ تو جی، یہ جو شیعہ سنی کا مسئلہ شروع ہوا، یہ اس محرم سے شروع ہوا۔ حرکت کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے۔ بیسیکلی اس ویڈیو میں کوشش کروں کہ ایز اے نیوٹرل بات کروں، کیونکہ جو انسان غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے پھر وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کو غلط قرار کرنا ہی بہتر ہے۔ تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس ویڈیو میں نیوٹرل بات کروں، پر پھر بھی اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اس سے تہہ دل کی معافی چاہوں گا۔ تو جی، یہ جو مسئلہ شروع ہوا جب آصف علوی نے اپنی ایک کلپ میں اصحاب سلم کی گستاخی کی، اس کے بعد انہوں نے ایک نیکسٹ کلپ دی کہ یہ جو میری کلپ شائع ہوئی ہے یوٹیوب پر، یہ غلط ہے۔ یہ میری دو ویڈیوز کو کنیکٹ کر کے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ میں اصحاب سلم کی گستاخی کر رہا ہوں۔ اس پر سوشل میڈیا پر ایک بڑا ہی بوال مچ گیا کہ آصف علوی کو اریسٹ کیا جائے۔ بہرحال آصف علوی نے اپنی طرف سے ایک بات رکھی جس بات کو شاید ہم نہیں مان رہے تھے۔ جب آپ وہ کلپ دیکھو گے جہاں پہ آصف علوی نے گستاخی کی ہے تو آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ یہ دو کلپس مکس کی گئی ہیں۔ آخرکار یہ کیا چیز تھی، کیسے ہوئی، اس کا آصف علوی نے بھی صحیح طرح سے جواب نہیں دیا، نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ آخرکار کیسے ہوا۔ تو آصف علوی نے جب یہ بات کہی تو اس کو چلو سب نے مان لیا، پر بہرحال کنٹینیوسلی محرم میں اصحاب سلم کی گستاخی ہوتی رہی۔ ایک تو اصحاب سلم کی گستاخی پر اگر بات کروں تو وہ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں، پہلے تو میں ان کو اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتا ہوں۔ اصحاب سلم تو وہ ہیں جو ابھی بھی میرے نبی کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ شان آپ کو ہر ایک کتاب سے ملے گی، دور حکومت آپ کو مثال طور ملے گی ہر جگہ۔ چار یاروں کی یاری پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، پھر کیسے کریں ہم ان اصحاب کی گستاخی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جو لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی آ کے بیٹھتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ گستاخی کرنا سراسر ناجائز ہے۔ اگر اس گستاخی سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو خدا کا واسطہ ہے، پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے دور نکل کر، اسلام سے دور نکل کر کہیں اور ملک چلے جائیں، وہاں پر یہ گند مچائیں۔ اس ملک میں نہ کریں، کیونکہ اس ملک میں جب اصحاب سلم کی گستاخی ہوتی ہے تو دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر جب دل آزاری ہوتی ہے تو پھر اس کا ریٹرن بھی آتا ہے جس سے دوسرے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ ریٹرن آف دا ریٹرن میں ہو جاتا ہے مسئلہ، اور پھر بڑھتا ہے شیعہ سنی کا معاملہ۔ میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ ہر شیعہ اصحاب سلم کی گستاخی کرتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ چیزیں سراسر غلط ہیں۔ تو جب یہ گستاخیاں ہوتی گئی تو اس کا ریٹرن کیسے آیا کہ ساری سنی امہ نے کراچی میں ایک جلسہ رکھا۔ دو جلسے تھے، ایک 11 سپٹمبر کو ہوا، دوسرا 12 سپٹمبر کو ہوا۔ تو ان جلسوں میں دکھایا گیا کہ اصحاب سلم اگر گستاخی ہوگی تو ہم برداشت نہیں کریں گے اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اب جی مسئلہ کہاں سے بڑھا کہ اس جلسے میں کی گئی گستاخی۔ اب جی دیکھیں، ان جلسوں میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صرف یہ وہی لوگ ہیں جو اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے یا اصحاب سلم سے محبت دکھانے کے آئے تھے؟
میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ کسی بھی فرقے کہ یقین کی گستاخی کرنا بالکل غلط ہے. اگر ان لوگوں نے علم پاک کی گستاخی کی ہے تو یہ ناجائز ہے. پر یقین مانے ان جلسوں میں بہت ایسے لوگ آتے ہیں جو ایز شیطان کا رول ادا کرتے ہیں، ان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے یہ مسئلہ بڑھے. اگر وہ ویڈیو کلپ دیکھیں جس میں علم پاک کی گستاخی کی گئی ہے تو سب یہ چیز نہیں کر رہے، پر صرف 2-3 ایسے جاہل لڑکے ہیں جو یہ چیز کر رہے ہیں، اور یہ سراسر غلط ہے، ناجائز ہے. اس بات کو میں مانتا ہوں، اس بات کو ہم سب مانتے ہیں. دیکھیں جب آصف علوی نے اپنی غلطی مانی تو ہم سب سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کلپ کو غلط یوز کیا ہو. اب جب ہمیں پتا ہے کہ یہ کچھ جاہل لوگوں نے کی ہے اور اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، مطلب سنی اس کی مذمت کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی شیعہ، سنی، دیوبندی یا بریلوی نہیں لکھا. قرآن شریف میں لکھا ہے مسلمان. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی امت مسلمان، اور ہم کہیں سے بھی مسلمان نظر نہیں آ رہے. اس جلوس میں کچھ شیطان لوگوں نے یہ شرک پھیلایا اور اس سے یہ مسئلہ اب بڑھتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھیں تو شیعہ سنی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. میں یہ بھی چیز مانتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا بالکل غلط ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے، کسی کو کافر کہنے والے یا کسی کو مسلمان کہنے والے؟ ہم پہلے اپنا دیکھیں کہ کیا ہم اسلام کے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. پر بات صاف جائز ہے کہ جس علماؤں نے یہ جلسہ کروایا تھا انہوں نے کہیں پر بھی کسی کو کافر کہنے کا نعرہ نہیں لگایا، نہ اسٹیج میں لگایا، نہ ہی دوران جب وہ جا رہے تھے اس دوران بھی نہیں لگایا. تو ہم ان کو اس بات کا ملزم نہیں ٹھہرا سکتے. میں نے بتایا کہ اس جلسے میں یہ شرک پھیلایا گیا اور اس سنی شیعہ مسئلے کو اور بڑھایا گیا، اور یہ مسئلہ اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ صرف باتیں اس مسئلے کی ہو رہی ہیں، اور صرف شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے. ہم سب بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کی امت ہیں. اس نبی کی امت آخر تک کہیں گے میری امت، میری امت، میری امت. بات کرتے ہیں مین معاملے پر. یہ مسئلہ بڑا کہاں سے؟ یہ مسئلہ بڑھایا گیا ہے اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے. اسرائیل اور انڈیا پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، یہ الگ الگ فرقوں میں چلے جائیں، الگ الگ گروپس میں چلے جائیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ ساری کنٹروورسیز اسرائیل کی. ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے قرآن مجید میں ہم سب کو مسلمان کہہ کر بلایا گیا ہے، کسی کو بھی شیعہ یا سنی کہہ کر نہیں بلایا گیا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہنا چاہیے. انڈیا اور اسرائیل جانتی ہے کہ جب تک یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو نہیں مٹا سکتی. پر اگر ان کو مٹانا ہے تو پھر ان کو فرقوں میں بانٹنا پڑے گا، اور جب ہم فرقوں میں بٹیں گے تبھی ہم ہاریں گے. جب تک ہم مسلمان بن کر رہیں گے ہم دنیا پر راج کریں گے. دیکھیں یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ ریسنٹلی ایک کلپ وائرل ہوئی ایک را کے ایجنٹ کی جس کا تعلق انڈین آرمی سے تھا، گورو آریہ ان کا نام ہے. انہوں نے کلپ میں کہا ہے کہ اگر آپ کو مسلمانوں کو ہرانا ہے تو سب سے پہلے ان کے گروپس میں فساد پیدا کرنا ہے. جب آپ ان کے گروپس میں فساد پیدا کرو گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو پھر ان کا جو سارا کا سارا دھیان ہے وہ ایک دوسرے میں رہے گا، اور پیچھے سے اٹیکس ہوں گے، ان کو کھوکھلا کر کے ان کو تباہ کریں گے. یہ کلپ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو یہ آپ کلپ سن لیں. کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے. دیوبندیوں کو گالی کیسے؟ اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں. آپ کا یہی کام ہے. ایسے آپ 15-20 مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکٹھا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ. انفیکٹ پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے.
جو کہ بریلوی ہوں، آپ اس کو پیسہ دیجیے. ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے اور ریلیجس ٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں. جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے، یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، سیونر کون ہے، ٹویلور کون ہے، یہ کچھ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو. لیکن اس میں گند کس نے ڈالی؟ مولویوں نے ڈالی نا گند. اس میں عام مسلمانوں تو نہیں ڈالی، مولویوں نے گند ڈالی. پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجس ٹیچنگز میں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ. یعنی بریلویوں کو دیوبندی کے خلاف کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، مل جائے گا، آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، آپ اس کا فائدہ. سن لی آپ نے یہ کلپ، اور اس میں صاف صاف یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہمیں دیوبندی اور بریلوی، شیعہ سنی، ان سب کو لڑانا ہے. اور جب یہ لڑیں گے تو ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو ہم دوسروں سے کیسے لڑ پائیں گے. چھوڑ دیجئے یار، مطلب کیا ہو جائے گا اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے. کیوں یہ لوگ کرتے ہیں صحابہ کی گستاخی، جس سے دل آزاری ہوتی ہے، پھر اس کا ریٹرن بڑا خراب آتا ہے، اور پھر وہ ریٹرن وہ برداشت نہیں کر پاتے اور پھر اس کا ریٹرن اور خراب آتا ہے، تو اس میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے. کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہمارے نبی کی امت ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. ہمیں تو مسلم اس دنیا میں رہنا ہے. ہمیں شیعہ سنی کو بھول کر ہم پیدا ہوتے ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ یا سنی ہیں؟ یا پھر اگر سنی کو حضرت علی یا امام حسین علیہ السلام یا کربلا کے واقعے پہ دکھ نہیں ہوتا، سنی کو حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن سے محبت ہے، جب شیعہ کو میرے نبی سے محبت ہے، تو پھر کیوں مسئلہ ہے؟ ہم ساری قوم کو مل کر مسلمان بن کر کام کرنا پڑے گا. ہم سارے مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہیں. چھوڑ دو یہ نفرتیں، بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ جب مسلمان بن کر رہیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.